أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الباب الثالث. الباب الثالث تیسرا باب فی المستحق للزکاة، ان لوگوں کے بارے میں جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں، اور کہا وَهُمْ ثَمَانِيَةُ أَصْنَافٍ، یہی عبارت ہے آپ کے یہاں بھی جی، وَهِيَ ثَمَانِيَةُ أَصْنَافٍ. یہاں پہ ایک بات ہے وہ بتائے دیتا ہوں. وہ بات یہ ہے کہ غور کریں، تھوڑی نحوی بات ہے. کہاں ہے بیٹا؟ یہاں پہ اگر جو پی ڈی ایف ہے اس میں ہے ہم، لیکن جو آپ کے پاس کتاب ہے اس میں ہے وَهِيَ ثَمَانِيَةُ. کیا ہے بیٹا آپ کے یہاں؟ اچھا ہیا ہے، تو ہیا کا جہاں ہیا ہے وہ لوگ سمجھ لیں، ٹھیک ہے جناب. آواز نہیں آ رہی. آواز بہت دیر سے بولے بیٹا، میوٹ کیوں کر دیتا ہے؟ میوٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے. چلیے دیکھیے اب آئی آواز، اب جی آواز آئی. ہاں تو دیکھیے میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں اس طرف متوجہ نہیں ہوا، چونکہ میں تو میوٹ کرتا نہیں ہوں، ویسے ہی چھوڑ دیتا ہوں. کہ ہمارے پاس جو کتاب ہے اس میں بھی ہیا ہے، ان کے پاس جو ہے اس میں بھی ہیا ہے. کہیں کہیں آپ کو یہاں پہ دیکھیں یہاں ہم ہے، لیکن کسی کتاب میں آپ کو یہاں پہ ہیا ملے گا. تو ہیا ہے تو اگر آپ سے سوال ہو تو کیا کہیں گے؟ ہیا ثمانیۃ اصناف، اور اس کی 8 قسمیں. ضمیر کا ہمیشہ مرجع ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ مرجع. مرجع یعنی جہاں وہ پلٹے. ضمیر ہمیشہ کہیں نہ کہیں پلٹتی ہے. یہ دیکھیے ضمیر کہیں نہ کہیں پلٹتی ہے. تو یہاں ہم ہیا کہہ رہے ہیں تو ہیا مؤنث ہے، اور مستحق زکوٰۃ کیا ہے جو اس سے پہلے آیا ہے؟ مستحق مذکر ایک مؤنث ہے، مذکر ہے. تو یہاں کیا ہونا چاہیے؟ ہوم ہونا چاہیے. صحیح. ہیا ہے تو کیا توجیہ پیش کریں گے؟ ہیا کی توجیہ یہ پیش کریں گے کہ جب مرجع مذکر ہو. کیا ہو؟ مرجع ضمیر، مرجع ضمیر مذکر ہو، ٹھیک ہے، اور خبر مؤنث ہو، اور خبر مؤنث ہو، تو ضمیر کو مؤنث لانا جائز ہے. مؤنث لانا جائز ہے. مرجع ضمیر، مرجع مذکر ہونا چاہیے تھا ہم یا ہوا، لیکن ثمانیہ کیا ہے؟ مؤنث جو خبر ہے، تو اس کے حساب سے ہونا چاہیے مذکر، لیکن ضمیر مؤنث آئی. کس اعتبار سے آئی؟ خبر کے اعتبار سے، چونکہ خبر کیا ہے؟ مؤنث. اس صورت میں مؤنث خبر کو ہم مؤنث لا سکتے ہیں، حرج نہیں. یہ اشکال تو کبھی آپ کو وارد ہو سکتا ہے، احتمال کہ جہاں کبھی کوئی امتحان لے آپ سے، امتحان میں سوال کرے کہ یہ مستحق زکوٰۃ کیا ہے؟ مذکر. ٹھیک ہے، مستحق زکوٰۃ کیا ہوگا؟ فی المستحق للزکوٰۃ. تو یہاں اگر ہیا ہوگا تو کدھر جائے گا؟ ضمیر مستحق کی طرف پلٹے گی. مستحق مذکر تو
تو ہیا کیوں لے کے آیا؟ یہاں تو ہم ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور یہاں بھی ایک مشکل تو ہے، کہتے ہیں نا کہ مبتدا اگر مذکر ہے تو خبر کیا ہوگی؟ مذکر. مبتدا مؤنث تو خبر مؤنث. تو یہاں پہ یہ ہیا لانا ہی بہتر ہے بجائے ہم کے، چونکہ ہم کی توجیہ ہے ہمارے پاس، ارے ہیا کی توجیہ ہمارے پاس موجود ہے. چلیے دیکھیے، وَهُمْ ثَمَانِيَةُ أَصْنَافٍ، اور مستحق زکوٰۃ 8 قسم کے ہیں. صنف یعنی قسم. ہم نے پڑھا ثمانیت اصنافن. کیوں پڑھا ثمانیت اصنافن؟ اس لیے کہ 3 سے 10 تک کی جو تمیز آتی ہے وہ جمع مجرور آتی ہے. جمع مجرور 3 سے 10 تک کی جو گنتی ہوتی ہے اس کی جو تمیز آئے گی وہ جمع مجرور آئے گی، 3 سے لے کے 10 تک. اسی لیے دیکھتے ہیں، آپ کی تو چیک ہو چکی ہے. کہہ رہے ہیں الاول والثانی، پہلے اور دوسرے. پہلے اور دوسرے کون ہیں؟ الفقراء والمساکین، فقراء اور مساکین. اچھا دیکھیے، کہہ رہے ہیں کہ جب اکیلا آتا ہے یہ لفظ، اکیلا فقیر بولا جائے تو وہی معنی ہے جو مسکین کے معنی ہے. اکیلا مسکین بولا جائے تو اس کے وہی معنی ہے جو فقیر کے معنی ہے. لیکن جب ہم دونوں کو ایک ساتھ لاتے ہیں الفقراء و مساکین، تو ان کے معنی کیا ہو جاتے ہیں؟ مختلف ہو جاتے ہیں. فقیر فقیر ہے اور مسکین اشد فقرن، جس کا فقر فقیر سے بھی زیادہ ہو، جس کی غربت اس فقیر سے بھی زیادہ ہو، اس کو بولیں گے مسکین. ٹھیک ہے. اچھا فقیر کس کو کہیں گے؟ یہ تو ہے، پہلے فقیر سمجھیں گے تبھی تو سمجھ میں آئے گا یہ مسکین کون ہے، اشد فقرن کون ہے. کہا آگے خود کہہ رہے ہیں وَهُمُ الَّذِينَ، وہ لوگ ہیں لَا يَمْلِكُونَ قُوتَ سَنَتِهِمْ، جو لوگ مالک نہیں ہیں قوت سنتہم، سال کی غذا کا، سال کے کھانے پینے کا. یعنی جن کے پاس قوت یعنی نانو نفقہ، ہاں قوت یعنی نانو نفقہ اردو میں. ہم الذین لا یملکون قوت سنتہم، جو سنتہم اپنے سال کا، یعنی ایک سال کا ان کے پاس کھانے پینے کا انتظام نہ ہو. کس کے لیے نہ ہو؟ پوری جماعت کے لیے؟ کہا نہیں، لہم اپنے لیے، ولعیالہم اور اپنی عیال کے لیے. یعنی اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کے پاس سال کا خرچ نہیں ہے، اتنا روپیہ نہیں ہے، ایسا پیسہ نہیں ہے، نہ ایسا کوئی ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے سے اپنا اور اپنے اہل و عیال کا خرچ پورا کر سکے، وہ کس کے زمرے میں آ جائے گا؟ فقیر کے زمرے میں آئے گا. اس کا کھانا کس میں ہوگا؟ فقراء میں ہوگا. اور صرف یہ نہیں، مثلا ہمارے پاس بھی پیسہ نہیں ہے، سال کا پیسہ ہے ہمارے پاس نہیں ہے. بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس سال کا پیسہ نہیں ہے، تو کہا وہ بھی فقیر ہے؟ کہا نہیں. دوسری شرط کیا ہے؟ دوسری شرط ہے وَيَكُونُ عَاجِزًا عَن تَحْصِيلِ الْكِفَایَةِ بِالصَّنَعَةِ. اور یعنی دو باتیں ہیں، ایک تو پیسہ بھی نہ ہو اور ایک ہے کہ کوئی ذریعہ بھی نہ ہو کہ جس کے ذریعے سے وہ آمدنی کر کے کما سکیں اور اپنا اور اپنے اہل و عیال کا پیٹ پال سکیں. صحیح ہے. مثلا ہمارے پاس آج پیسہ نہیں ہے کہ ہم پورے سال بیٹھ کے کھا سکیں،
لیکن کیا ہمارے پاس ایک ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے ہم اپنا خرچ چلا سکتے ہیں؟ ایک آٹو ڈرائیور ہے، کوئی کارپینٹر ہے، کوئی جو ہے اے سی میکینک ہے، کوئی گاڑی کا میکینک ہے، سب لوگ کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں. ان کے پاس سال کا خرچ چلانے کے لیے پیسہ نہیں ہے، لیکن ان کے پاس ایک ایسا ہنر ہے کہ جس ہنر سے وہ سال کا خرچ چلا سکتے ہیں، تو وہ فقیر کے زمرے میں نہیں آئیں گے. کہہ رہے وَيَكُونُ عَاجِزًا، اور وہ انسان عاجز ہو، ان تحصیل الکفایہ، اتنا حاصل کرنے سے جو کافی ہو، بالصنعت، صنعت کے ذریعے سے، یعنی ہنر کے ذریعے سے، کام کے ذریعے سے، کام کے ذریعے سے اتنا نہ کما سکتا ہو اپنے. کیا کہہ رہے ہو بیٹا؟ کیا؟ وَيَكُونُ عَاجِزًا، اور وہ عاجز ہو، یعنی مجبور ہو، ان تحصیل الکفایہ، اتنا حاصل کرنے سے جو کافی ہو، بالصنعت، اس ہنر سے، اس کام سے جو وہ کرتا ہے. بات پہنچی آپ تک؟ شارع جو کافی ہو سنر سے اپنا حاصل کرے، جو کافی ہو سنر سے. ہاں، یعنی جو کام وہ کر رہا ہے اتنا حاصل نہیں کر سکتا جو اس کے سال کے لیے کافی ہو. یعنی اس کی ایسی تنخواہ نہیں ہے، اتنی آمدنی نہیں ہے، مہنگائی زیادہ ہے کہ اس کے خرچ ضروری واجبات کو بھی پورا کر سکے. ابھی آگے آ رہا ہے اور کیا کیا ہے. پھر سے دیکھیے عبارت کو. الباب الثالث فی المستحق للزکاة، باب ثالث مستحق زکات میں، کہ زکات کے مستحقین کون لوگ ہیں. کہا وہم ثمانیۃ اصناف، اور وہ 8 طرح کے لوگ ہیں. پہلے اور دوسرے کون ہیں؟ الفقراء والمساکین، فقراء اور مسکین. ہم نے کہا فقراء اور مسکین کو اگر الگ الگ بولیں گے تو ایک ہی معنی ہے، ایک ساتھ بولیں گے تو فقیر سے زیادہ شدید فقر کس کا ہے؟ مسکین کا. دونوں کے معنی میں فرق ہو جائے گا. فقیر کس کو کہیں گے؟ کہ ہم الذین لا یملکون قوت سنتہم لہم ولعیالہم، کہ جن کے پاس نہ اپنا نہ اپنے اہل و عیال کے سال کا نان و نفقہ ہو. وَيَكُونُ عَاجِزًا عَنْ تَحْصِيلِ الْكِفَایَةِ بِالصَّنْعَةِ، اور جو وہ کام کرتے ہیں اس کام سے اتنا حاصل کرنے سے عاجز ہیں کہ جو ان کے سال کے خرچ کے لیے کافی ہو. مفہوم ہے؟ ہاں. اب یہاں مین بات ہے، یہاں پہ جو ہماری عقلوں کو کھولنے کے لیے ہے. کہہ رہے ہیں وَيُعْطَى صاحب دار السکنہ، اور دیا جائے گا مکان والے کو بھی، یعنی زکات دی جائے گی ایسا فقیر کہ جس کا اپنا ذاتی مکان ہو، اس کو بھی زکات دی جائے گی. ٹھیک ہے، ایسا نہیں کہہ سکتے کہ ان کا اپنا فلیٹ ہے، یہ نہیں کہہ سکتے ان کا اپنا مکان ہے، پھر کہاں سے غریب ہوئے. صحیح، غریب ہو سکتا ہے. کہہ رہے ہیں وَيُعْطَى صاحب دار السکنہ، اور دیا جائے گی، دی جائے گی زکات، ٹھیک ہے، گھر والے کو بھی، جو گھر کا کیا ہو؟ مالک ہو، رہنے کے لیے اس کا اپنا گھر ہو. ہاں، رہنے کے لیے، کرائے پہ اٹھانے والا نہیں، رہنے کے لیے اس کا اپنا گھر ہو. وَعَبَدَ الْخَدَمَةِ وَفَرَسَ الرُّكُوبِ، ہاں مولانا بہت مہم بات ہے، یہ بہت مہم بات ہے. ٹھیک ہے، ہم لوگ بہت آسانی سے کسی کو مستحقین سے خارج کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں، کہ ان کے پاس یہ بھی ہے. کہا وَعَبَدَ الْخَدَمَةِ، اگر اس کے پاس غلام ہو جو اس کی خدمت کرتے ہیں تب بھی اس کو دیا جائے گا. وَفَرَسَ الرُّكُوبِ، اگر گھوڑا ہے اس پر سواری کے لیے تب بھی اس کو دیا جائے گا، یعنی ابھی گاڑی ہے اس کو بھی دیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ چیزیں اس کے پاس چاہے جیسے پہنچی، چیزیں ہیں لیکن آمدنی نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ممکن ہے
بھائی جتنے جو رئیس ہوتے تھے پہلے کے، جو نواب تھے، آج ان کے پاس سب کچھ ہے، لیکن پتا چل رہا ہے کہ ان کے پاس آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے کبھی زندگی میں کام نہیں کیا، آج بھی کام نہیں کر رہے ہیں۔ نہیں تو گھوڑے سے کا مطلب یہ ہے کہ جو ایک نواب رہا ہے تو کیا شادیوں میں گھوڑا لے جا کے نچائے گا؟ سب کی ایک شان ہے نا، یعنی شریعت اسلامی کسی کی شان سے کسی کو نیچا نہیں گراتی۔ تو آپ کا اپنا گھر ہو، آپ کے گھر نوکر چاکر ہو، آپ کے پاس گاڑی ہو، لیکن پھر بھی پیسہ اتنا نہ ہو جو آپ کا خرچ چلا سکے، ٹھیک ہے، آپ کے پاس اتنا نہیں ہے کہ جتنے لوگ آپ کے پاس ہیں ان کا خرچ پورا کر سکیں، تو آپ مستحقین زکوٰۃ میں شامل ہوں گے۔ تو یہ پہلا اور دوسرا کلیئر ہوا سب کو؟ جی انوری، انقلاب صاحب، فہیم صاحب آئے نہیں تھے کیا؟ نہیں آگا، نہیں آیا سمجھ میں؟ پھر بتاتا ہوں میں، ہاں ٹھیک ہے، پھر سے کرتا ہوں۔ کہہ رہے ہیں ہم ثمانیت اصناف، مستحقین زکوٰۃ کی 8 قسمیں ہیں۔ ایک پہلی ہے فقیر، دوسری ہے مسکین۔ اور یہاں میں نے 2 باتیں بتائیں کہ فقیر اور مسکین اگر الگ الگ کہا جاتا ہے تو دونوں کے معنی ایک ہوتے ہیں، اور جب ایک ساتھ کہا جاتا ہے تو ان کے معنی یہ ہوتا ہے کہ مسکین فقیر سے زیادہ غریب ہوتا ہے۔ کس کو کہا جائے گا؟ کَاهُمُ الَّذِينَ، ایسے لوگوں کو جو لا یملکون، مالک نہیں ہوتے، قوت سنتہم، سال کے خرچ کے، وہ لوگ جو مالک نہیں ہیں یا جن کے پاس نہیں ہے سال کا خرچ، کس کے لیے نہیں ہے؟ لہم، اپنے لیے، وَلِعَيَالِهِمْ، اور اپنے پریوار کے لیے، عیال کے لیے۔ وَيَكُونُ عَاجِزًا، ایک تو مالک نہیں ہے، ابھی پیسہ نہیں ہے، وَيَكُونُ عَاجِزًا، اور عاجز ہو، مجبور ہو، ان تحصیل الکفایہ، اتنا حاصل کرنے سے جو کافی ہو، بالصنعت، صنعت کے ذریعے، یعنی اپنے کام کے ذریعے۔ وَيُعْطَى، اور ان فقیر کو اور مسکین کو زکوٰۃ دی جائے گی، چاہے وہ صاحب دار السکنا، چاہے وہ گھر والے ہوں، چاہے ان کا اپنا گھر ہو، گھر کے مالک ہوں، وعبد الخدمہ، اور خدمت کے لیے ان کے نوکر چاکر ہوں۔ یہاں عبد الخدمہ سے مراد کیا ہے؟ غلام۔ وفرس الرکوب، اور سواری کے لیے گھوڑا ہو، کہا اس کے باوجود ان کو دیا جائے گا۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ جو لوگ مثلا یعنی اتنا نہیں حاصل کر سکے جو ان کے خرچ کے لیے، ان کے اور اپنے اہل کے لیے جو ہے کافی ہو۔ اب آیا بڑا ہی کارپینٹر ہے نا، اس کے علاوہ ٹیلر، سامان اٹھانے والے کلی وغیرہ، جو اپنے روز کا کماتے ہیں اور روز کا کھاتے ہیں، کل کا بھی ان کے پاس نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی وہ شمار نہیں ہوں گے فقیر۔ کیوں نہیں شمار ہوں گے؟ کیونکہ ان کے پاس ایک ذریعہ معاش موجود ہے، ایسا ذریعہ معاش کہ جو ان کے سال کے لیے، ان کے اور ان کے عیال کے سال کے خرچ کے لیے کافی ہے۔ اتنا وہ کما سکتے ہیں اس کام سے کہ جس سے ان کا سال کا خرچ پورا ہو سکے، تو وہ فقراء کی فہرست سے باہر ہو جائیں گے۔ ایسے افراد جن کے پاس نہ بالفعل یعنی ابھی نہ اتنا پیسہ ہو جس سے سال کا خرچ چل سکے، اور نہ کوئی ایسا ذریعہ ہو جس سے سال اتنا کما سکیں کہ جس سے سال کا خرچ پورا ہو سکے، تو وہ کیا ہوں گے؟
फकीर होंगे। इतना समझ में आया? अनवरी बताइए। जी बोलिए कि फिर से करूं? हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। वयुअता साहिबो दारिस सुकना, ठीक है, और दी जाएगी ज़कात मकान वाले को भी। यानी अगर ये फकीर व मिस्कीन अपने जाती मकान के मालिक हों और साल का खर्च उनके पास नहीं है तब भी उनको ज़कात दी जाएगी। वो आबदल खदमा, और अगर उनके गुलाम हो उनकी खिदमत के लिए तब भी उनको ज़कात दी जाएगी। वह फरसर रुकूब, और सवारी के लिए घोड़ा भी हो तब भी उनको ज़कात दी जाएगी। यानी इन तीन वजहों से उनको ज़कात से महरूम नहीं किया जा सकता। बस हमारे पास पैमाना क्या है? वो पैमाना ये है कि उनके पास साल का खर्च चलाने का पैसा न हो और ना ही कोई ऐसा काम हो कि जिससे वो अपना खर्च को पूरा कर सकें। तो वो किसके जुमरे में आ जाएंगे? फकीर के। तीसरा देखिए, अस्सालिस अल आमिलून। आमिलून उनको कहा जाता है कि जो सदकात को जमा करते हैं। आपने पढ़ा है कि नहीं, मालिक इब्न नुवैरा का वाकया पढ़ा है तंजीमुल मकातिब की किताब में? मालिक इब्न नुवैरा कि जो ज़कात जमा करते थे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से, और ज़कात जमा करते करते क्या हुआ था कि वलीद, देखिए उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, किसका बेटा था वो, कि उसके हुक्म पर जो है बाकायदा अबू बकर के ज़माने में लश्कर भेजा गया और उनकी जाके उनकी बीवी से ज़िना भी उसने किया, लोगों को कत्ल किया, हमला किया, सिर्फ ज़कात वसूल करने के लिए। तो कहा आमिलून। आमिलून कहते हैं जो लोग ज़कात को जमा कर रहे हैं, जगह 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 मुअय्यन होते थे इमाम की तरफ से, का हुमुस्सुआतु लिस्सदक़ात, यानी सदकात को यानी ज़कात को जमा करने वाले। तो उनका भी एक हक होता है कि ताकि अब वो इंसान ऐसा है कि जो अपना पूरा दिन, उसका कोई और अपना काम नहीं है, वो सिर्फ क्या कर रहा है? ज़कात जमा कर रहा है। मसलन हम किसी इंसान को मुअय्यन करें कि ये लीजिए रसीद बुक लीजिए, रसीद बुक लेके जाइए, तो हमारे पास दो काम हैं। एक तो या तो उसकी तनख्वाह को मुअय्यन करें, है कि नहीं, चूंकि आप जिस तरह से हम यहाँ पे खिदमत कर रहे हैं, आप भी यहाँ पे खादिम हैं, और उनको भेजें कि जाइए आप फला इलाके में, फला इलाके में, फला इलाके में, और जाइए और हुक्म शरिया को जमा कर कर लेकर आइए। तो या तो हम उसमें से दें या मुस्तकिल एक उनको उन्वान के तौर पर, कुछ तनख्वाह के तौर पर दें। लेकिन आमिलीन ज़कात जो हैं, जो लोग ज़कात जमा करते हैं, वो उनका नाम किसमें आता है? मुस्तहिक़े ज़कात में आता है। वाज़ेह? तो उनको भी जो है ज़कात दी जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इंशाअल्लाह जो मतलब रह जाएगा वो कल को और मज़ीद वाज़ेह कर देंगे, और बाकी सिन्फ़ भी कल आएगी। खुदा हाफ़िज़।